صدق خالق مولانا ناظر الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام أرباب مل کر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله حضور سرور کائنات فخر موجودات تاجدار کائنات فخر آدم و بنی آدم جناب رسالت معاب مصطفیٰ جان رحمت کے دربار گوہر بار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً درود و سلام کے گجرے پیش کرنا یہ سعادت دارین ہے۔ درود والے نبی بڑے لجپال نبی ہیں، ان کے دامن رحمت سے جو منسلک ہو جائے نہ اس دنیا میں رسوا ہونے دیتے ہیں نہ اگلے جہان میں رسوا ہونے دیتے ہیں۔ بڑے لجپال نبی ہیں، جس وقت اپنے بھی چھوڑ کے آ جائیں گے قبر میں یہی درود والے نبی ہماری مشکل کشائی فرمائیں گے۔ بڑے لجپال نبی ہیں، بڑے لجپال نبی ہیں۔ شامت اعمال کی وجہ سے اگر دوزخ کا پروانہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا تو وہاں سے کرم فرماتے ہوئے شفاعت فرما کے جنت کی طرف یہی درود والے نبی فرمائے گئے۔ قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب۔ حضور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کا فارسی کلام چونکہ یہ مرکز علم ہے، یہاں سے بلا مبالغہ لکھوں کھا علماء محدثین مصنفین اس مادر علمی سے فیض حاصل کر کے اپنا فیضان تقسیم کر بھی رہے ہیں اور کر بھی چکے ہیں۔ اسی نسبت سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام ہے فارسی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وقار خیش حیران اب اسمی یا رسول اللہ وقار خیش حیران اب اسمی یا رسول اللہ اب اسمی یا رسول اللہ ندارم جزیت من جائے
سے در سیان اغثنی یا رسول اللہ اور باغاہ میں رحمت پر سکت میرم من کمتر سگے درگاہ سلطان اغثنی یا رسول اللہ پریشان اغثنی یا رسول اللہ اور رضایت سائل پر تو ہی سلطان لادر شہابہ اغثنی یا رسول اللہ شہابہ اغثنی یا رسول اللہ. سامعین عزیز اکرام علیہ السلام، علماء کرام، انتہائی ممنون و مشکور ہوں صاحبزادہ والے شان پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی دامت برکاتہ القدسیہ کا آپ نے اس اختر کو اس ناچیز کو حکم فرمایا اور بندہ لاہور سے چل کر حاضری کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا ہے. میری دو نسلوں کو اس آستانے سے فیض حاصل ہے. ہماری دو نسلیں اس آستانے سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور حضور سیدی شیخ طریقت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میرے والد گرامی حضور قبلہ شیخ الحدیث والتفسیر علامہ ابوالفضل محمد شمس الزمان قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے فیض یافتہ اور یہ بندہ اکثر حضور فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پاپوش بردار ہے. میں نے اس دور کے اندر بڑے بڑے آستانوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے. فیض عالم کے شہر میں موجود ہیں. میں قربان جاؤں اس آستانے پر میرے جان و ایمان کے مالک میرے قبر و حشر کے مالک حضور سیدی قبلہ فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے صدقے میں قربان جاؤں. ہمیں انہوں نے بھٹکنے نہیں دیا. ان کا دست مبارک جس وقت انہوں نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ لیا ہے پھر وہ اس دنیا کے بھی شامل ہیں آگے کے بھی شامل ہیں. میں نے بڑے بڑے آستانوں کو اور ان کے جانشینوں کو اس دور میں بالخصوص اس دور میں اپنے عقائد و نظریات فکر رضا مسلک رضا کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہوتے دیکھا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
بڑے نام جن کو ہم حجت الاسلام کہا کرتے تھے، جن کے بیانات سن کے ہم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے مسلک کے پاسبان ہیں، یہ مسلک رضا کے ترجمان ہیں، ان کو در رضا چھوڑ کر رسوا ہوتے ہوئے آج ہم دیکھ رہے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، جن کے جوتے کبھی ہمارے سروں کا تاج ہوا کرتے تھے، آج اس آسانے پہ جوتا پھینکنا کوئی پسند نہیں کرتا، وہاں پر کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ حضور سیدی میرے مرشد گرامی، میرے دادا مرشد، میں قربان جاؤں، انہوں نے ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ وہ عشق رضا، وہ عشق رسول کا ایسا انہوں نے آب کوثر ہمیں پلا دیا ہے، آخری خون کے قطرے تک ہمارے جسموں سے ایک ہی آواز آتی رہے گی، اور وہ یہی ہے، یا رسول اللہ، نہ صرف ہمارا مال بلکہ ہماری جانیں بھی آپ پر قربان ہیں، ہماری اولادیں بھی آپ پر قربان ہیں۔ سامعین ذوی احترام و احتشام، دنیا آج ہمیں رضا خوانی کہتی ہے، لیکن خدا کی قسم کبھی فکر رضا کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ فکر رضا ہے کیا؟ مسلک رضا ہے کیا؟ میں اگر یوں کہوں تو 3 پلر ہیں جی مسلک احمد رضا کے، فکر رضا کے۔ پہلا ہے عقائد درست ہو، تیرا عقیدہ درست ہونا چاہیے، جس کو ہم علم کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا، تیرے اعمال درست ہونے چاہیے، تیرے اعمال ٹھیک ہو۔ اور تیسرا ہے دل پاکیزہ ہونا چاہیے۔ دوسرے کو آپ علم فقہ کہہ لیں اور تیسرے کو علم تصوف کہہ لیں۔ اگر اس دور کے اندر ہم پاسبان رئیس المتکلمین و رئیس الاصولین حضرت شیخ ابو منصور محمد ماتریدی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفی 333 ہی، اگر ان کا ہم صحیح جانشی کہیں تو وہ احمد رضا ہے، اور اگر ان کا جانشی کہیں تو میرے مرشد گرامی، میرے دادا مرشد حضور سیدی محدث اعظم پاکستان۔ سامعین ذوی احترام و احتشام، آج جس وقت ہم نے دامن رضا کو چھوڑا ہے، ہمارے عقائد بھی گڑبڑا گئے ہیں، ہمارے نظریات بھی گڑبڑا گئے ہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حضرت علامہ شاہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے المعتقد المنتقد، اس پر آپ نے حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لکھا ہے المعتمد المستند۔ آپ نے یہ حاشیہ لکھا ہے، جو آج عقائد ہمارے گڑبڑائے پڑے ہیں، بڑے بڑے پیر خانے لرزا گئے ہیں، بڑے بڑے عالم خطا کھا گئے ہیں، خدا کی قسم میرے امام احمد رضا کا دامن پکڑ لیتے کبھی گمراہی کے راستے میں نہ چلتے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور صحابہ کرام علیہ رضوان سے، اہل بیت اطہار سے محبت کی وجہ بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں حب الصحابہ لذواتهم ولا حب اہل البیت لانفسهم بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے صحابہ کرام سے محبت ہمیں ان کی شخصیات کی وجہ سے نہیں ہے، اہل بیت سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سارا کا سارا محبت کا دار و مدار میرے سونے نبی کی ذات ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کا ادب کرتے ہیں۔ جو تیرے در سے یار بھیٹتے ہیں، در بدر یوں ہی خار بھیٹتے ہیں۔ ہمارا تعلق، ہماری نسبت صرف سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہے۔ یار ساری کائنات کے کلاموں کو اٹھا کے دیکھ لو،
کہیں پر آپ کو حدیث سے ٹکراتا ہوا نظر آئے گا، کہیں قرآن سے ٹکراتا ہوا نظر آئے گا، لیکن آپ احمد رضا کے کلام کو اٹھا کے دیکھیں، کہیں قرآن کی آیت کی تشریح فرما رہا ہوگا، کہیں میرے مصطفیٰ کے فرمان کی تشریح کر رہا ہوگا۔ آپ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَحَبَّ أَنْ يُحِبَّهُمْ جَمِيعًا وَمَنْ أَبْغَضَ بَعْضَهُمْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کی نسبت سے تمام صحابہ اور اہل بیت علیہم رضوان کے ساتھ محبت کرے، کسی ایک سے بھی بغض رکھے تو ثابت ہوگا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار نصیب نہیں ہوا۔ امام اہل سنت نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا مولا المنیر رحمت زہرا سمتین اس کی گلیاں پھول صدیق و فاروق عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، آخری 2 منٹ ہم اہل سنت و جماعت اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ یہاں پر میرے آج وہ بزرگ علماء شیوخ الحدیث جلوہ گر ہیں جنہوں نے حضور سیدی محدث اعظم کی زیارت کی ہے، ان ہستیوں کی زیارت کی ہے، خدا کی قسم جن کا اٹھنا بیٹھنا میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پر تھا، وہ حضور کی سنت کے مطابق اٹھتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، ان کا جینا مرنا میرے مصطفیٰ کے لیے تھا۔ آج خدا کی قسم یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ہم خوش نصیبی سے یہ ہیں، ہم آج وہ آخری نسل ہیں جو ان ہستیوں کی زیارت کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے ولیوں کی زیارت کی ہے۔ اب مادیت پرستی ہمیں لے لے کے بیٹھ گئے۔ دوسری بات، ہم مظلوم اور اس وقت بڑے یوں کہنے کے پریشان بھی ہیں کہ ہمارے کارنامے وہ دنیا ہائی جیک کر رہی ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان کو نا پاکستان کا فتویٰ دیا کرتے تھے آج وہ ٹھیکیدار بن چکے ہیں پاکستان کے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب تک آپ حیات رہے اس تحریک کو آپ نے چلایا، اس کے بعد اپنے خلیفہ حضرت علامہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے کیا، حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور سیدی دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور پیر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں اپنا خون پیش کیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا اگر محمد علی جناح اس تحریک کو چھوڑ بھی جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم خود اس تحریک کو لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ پاکستان بن کے رہے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اہل سنت کے جو علماء ہیں اور یہ آسان بالخصوص اس دور میں جن کے عقائد بھی درست ہیں، نظریات بھی درست ہیں اور احمد رضا کے ساتھ ان کی نسبتیں بھی مضبوط ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے سچی نسبت نصیب۔ یہ تھے